میری شادی ایک رئیس خاندان میں ہو گئی جہاں سب مرد تھے۔ میری ساس کہنے لگی کہ یہاں کی عورتیں صرف بیٹا ہی پیدا کرتی ہیں، بیٹیاں نہیں، اگر بیٹی ہوئی تو تمہیں طلاق مل جائے گی۔ جب میں حاملہ ہو گئی تو میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو میرے پیٹ میں بچی تھی۔ جب بچی پیدا ہو گئی تو شوہر نے طلاق دے دی۔ کچھ سالوں کے بعد میری بیٹی کا رشتہ آیا، لڑکا اچھا تھا۔ جب نکاح کرنے لگے تو میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ وہ تو میری بیٹی کے نکاح کو 1 ماہ گزرا تھا جب مجھے میرے سمدن نے کہا کہ اس کے شوہر واپس آ چکے ہیں اور وہ میرے گھر رخصتی کی تاریخ لینے آ رہے تھے۔ میں نے کھانے کا اہتمام بہت اعلیٰ کیا تھا کیونکہ وہ لوگ حیثیت میں مجھ سے بہت اونچے تھے۔ بس میری بیٹی امن انہیں اتنی پسند آئی تھی کہ انہوں نے ہمارے گھر بار کو نہیں دیکھا۔ میں سفید پوشی میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن میری ایک ہی بیٹی تھی، اس لیے میں نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی تھی۔ اس وقت بھی 4-5 کھانے اور میٹھا بنانے کے بعد سارے کام نپٹا کر نہانے چلی گئی تھی۔ جب میں تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو امن نے بتایا کہ وہ لوگ آ چکے ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ میں نے جلدی سے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور ڈرائنگ روم میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی میری نظر سامنے بیٹھے شخص پہ پڑی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا، میری آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ میں ایک ٹک بنا آنکھیں چھپائے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس شخص کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ بھی مجھے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر بھی حیرت رقم تھی۔ باقی سب ہماری حالت سے انجان تھے۔ زندگی نے 23 سال بعد کس دوراہے پر لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ سامنے کھڑا مجھے حیرت سے دیکھتا شخص میری بیٹی کا سسر تھا۔ اس سوچ نے تو مجھے جیتے جی موت میں دھکیل کے رکھ دیا۔ میں چکرا کر وہیں گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا امن میرے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ عمار بھی وہیں موجود تھا۔ امن اور عمار کو ایک ساتھ دیکھ کر میری حالت غیر ہونے لگی۔ یہ میں انجانے میں کیا کر بیٹھی تھی؟ مجھ سے یہ کیا ہو گیا تھا؟ میری بے چینی اس وقت بڑھنے لگی۔ میرا تنفس بری طرح سے بگڑنے لگا۔ میرا فشار خون خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ مجھے سانس لینے بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے جلدی سے آکسیجن ماسک لگا دیا گیا۔ میرے ہاتھ پر انجیکشن لگائے جانے لگے۔ میرا بلڈ پریشر کنٹرول میں لایا جانے لگا۔ میری آنکھیں پھر سے بند ہو گئیں۔ میں نیم غنودگی میں چلی گئی۔ 2 دن بعد میری حالت کچھ سنبھلی۔ امن میرے سرہانے بیٹھے صورتیں پڑھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو ایک ایسی اذیت سے نکل رہے تھے گویا آنسو نہ ہو، کوئی آگ سی ہو جو میری آنکھوں کو جلا کر راکھ کر رہی ہو۔ مجھے تو لگا کہ میری زندگی سے آزمائشوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن نہیں، میرے لیے تو ایک کے بعد ایک اذیت تیار تھی۔ اس وقت میں مزمحل سی لیٹی تھی۔ زندگی نے مجھے اس مقام پر لا کے کھڑا کر دیا تھا جس کے بعد شاید کوئی روشن راہ نہیں بچی تھی۔ اس وقت تو میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ وہ مجھ سے میرا حافظہ چھین لے، میں اپنی گزشتہ زندگی بھول جاؤں۔ میرے سامنے میری ہی گزشتہ زندگی کسی فلم کی طرح سے چلنے لگی تھی۔ 1 ماہ پہلے کی بات تھی کہ میں نے اپنی بیٹی امن کا نکاح عمار سے کیا تھا۔ میری بیٹی نے میرا ہی رنگ روپ چرایا تھا، وہی گوری رنگت، وہی من موہنا سا روپ۔ ایک بہت اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ طے ہوا تھا۔ برسوں بعد میرے گھر میں خوشیوں کے شادیانے بجے تھے۔ میری بیٹی کا نکاح تھا۔ وہ پنک رنگ کی فینسی میکسی پہنے شہزادی سی لگ رہی تھی۔ عمار بھی کسی شہزادے سے کم نہ تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر میرے دل سے بس یہی دعا نکلی کہ اللہ میرے بچوں کو بری نظر سے بچائے۔ میری سمدن بھی ان کے صدقے واری ہو رہی تھی۔ میری بیٹی ان کی پہلی نظر پسند آئی تھی۔ لڑکے کی ضد تھی کہ منگنی کے بجائے نکاح کر دیا جائے اور رخصتی اس وقت کی جانے جب لڑکے کے والدین بیرون ملک سے واپس آتے۔ نکاح سادگی سے سر انجام پایا۔ میری سمدن کے بھائی بھابیاں ہی شامل ہوئے۔ سسرالی سب رشتہ دار بیرون ملک مقیم تھے۔ نکاح کے بعد سب لوگ جا چکے تھے۔ مجھے لگا کہ میرے کندھوں سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہے۔ میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی تھی۔ اب سوچ رہی تھی کہ اپنی بیٹی امن کی رخصتی کے بعد اپنے بھائی کے پاس مکہ شریف چلی جاؤں گی، حج اور عمرے کا فریضہ ادا کر لوں گی۔ امن کی روز ہی عمار سے بات چیت ہونے لگی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس لیے زیادہ روک ٹوک تو میں نے نہیں کی تھی، لیکن بچیوں کا یوں ہر وقت منگیتروں اور منکوحہ سے بات کرنا مجھے بہت ناپسند تھا۔ میں تو اس بات کی بھی قائل نہ تھی کہ نکاح کے بعد بیٹی کو گھر بیٹھائے رکھوں، لیکن ان کی بھی مجبوری تھی۔ بیٹا نکاح کی ضد کر رہا تھا اور میری سمدن نے کہا کہ وہ عمار کے بابا کی غیر موجودگی میں رخصتی نہیں کروا سکتی۔ میں نے امن سے صاف کہہ دیا کہ زیادہ طویل گفتگو کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن 1 ماہ میں میری بیٹی عمار کو بہت چاہنے لگی۔ مجھے ہوش آئی تو میرے آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ میرے اندر دبی سسکیوں کو میں نے کب سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا،
لیکن نہیں پتا تھا کہ وقت مجھے واپس اسی مقام پر کھڑا کرے گا جہاں سے میں نے سفر شروع کیا تھا۔ میں رو رہی تھی اور امن میری آنسو پوچھ رہی تھی، بار بار مجھ سے کہہ رہی تھی کہ امی آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ میں اس سے کیا کہتی کہ میرا اب سب جواب دے چکا ہے، میں سہ سہ کر تھک چکی ہوں، میرے اندر دبی دبی سی آگ پھر سے بھڑک اٹھی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بس اسی ایک شخص سے شدت سے محبت کی تھی اور وہی میرے لیے قابل نفرت بھی بنا رہا تھا۔ مجھے اس شخص کی شکل سے بھی نفرت تھی، میں اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ میرے سامنے جس رشتے سے آ کے کھڑا تھا میرے لیے تو موت کے مترادف تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھومنے لگا جہاں سے میری زندگی کی اذیتوں کا آغاز ہوا تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی، 4 سو گلابوں کی خوشبو نے کمرے کو مہکا کر رکھ دیا تھا۔ میں بیڈ پر سمٹی بیٹھی تھی۔ جب ذوالفقار اندر آئے تو میں نے جلدی سے گھونگھٹ سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ وہ میری حرکت دیکھ کر بے ساختہ ہنسنے لگے، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ مجھے اپنی بے اختیار کی جانے والی حرکت پر بھی جی بھر خفت سی محسوس ہونے لگی۔ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کس قدر بے وقوف ہوں، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ کہا کہ میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے، کہنے لگے کہ اپنے چہرے کو مجھ سے چھپایا مت کرو، اسی کو تو دیکھ کر میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں شرم سے نظریں جھکائی تھی۔ میری شادی ایک رئیس خاندان میں ہوئی تھی۔ ذوالفقار 4 بھائی تھے، 3 بیرون ملک مقیم تھے، بس ذوالفقار ہی یہاں شہر میں رہتے تھے۔ میری ساس کی ساری بہویں ان کے خاندان سے تھیں، بس میں غیر برادری سے تھی۔ مجھے ذوالفقار نے اپنے کسی دوست کی شادی پر دیکھا تھا اور پھر اپنی ماں سے ضد کر کے میرا رشتہ بھیجا تھا۔ اسی لیے پہلے دن سے میری ساس کا رویہ مجھ سے کچھ اچھا نہ تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ماتھے پر بل ڈال لیتی تھی، لیکن ذوالفقار مجھ پر جان چھڑکتے تھے، کہتے کہ مائرہ میری والدہ پر بھی وہی جادو کرو جو تم نے مجھ پر کر دیا ہے۔ اب میں انہیں کیا کہتی کہ میں ان کی والدہ کی کسی بات کو نہیں ٹالتی تھی، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے راضی نہیں ہوتی تھی۔ ایک بار میں کچن میں کام کر رہی تھی، مجھ سے کہنے لگیں کہ باہر جاؤ اور پہلے اپنے کمرے کی صفائی کرو۔ میں نے چولہا بند کیا اور باہر نکل گئی۔ ساس کا کمرہ صاف کر کے نکلی ہی تھی، ذوالفقار گھر آ گئے۔ میں نے کھانا کھایا تو اس میں نمک اس قدر تیز تھا کہ سالن بالکل کڑوا سا لگنے لگا۔ میری ساس نے مجھے بہت باتیں سنائی، حالانکہ میں نے کھانا بالکل ٹھیک بنایا تھا۔ شاید نمک انہوں نے خود تیز کیا تھا، لیکن میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا۔ ذوالفقار نے میرے افسردہ چہرے کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اتنا بھی برا نہیں ہے کھانا، اور چپ چاپ وہیں کھانا کھانے لگی۔ میں انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی، وہ کیوں اتنا بدمزہ کھانا کھا رہے تھے۔ رات کو مجھ سے بولے کہ مجھے پتا تھا کہ تم نے کھانا ٹھیک بنایا تھا، اماں نے نمک تیز کر دیا ہوگا۔ وہ اپنی بھانجی سے میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ میرے انکار پر خالہ نے میری والدہ سے سارے ناطے توڑ دیے ہیں، اس وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہیں اور قصوروار تمہیں سمجھتی ہیں، لیکن تم دل برداشتہ مت ہو، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے اپنے ساس کے رویے پر اب کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ ذوالفقار مجھے دل و جان سے چاہتے تھے، لیکن اس کی مدت بھی بہت مختصر تھی۔ میں امید سے ہوئی تو ذوالفقار بہت خوش تھے، مجھے بیڈ سے پاؤں بھی نیچے نہیں رکھنے دیتے تھے۔ ہر کام کاج کے لیے انہوں نے ملازم رکھے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی افسراں ہوں یا کسی سلطنت کی شہزادی۔ میرے شوہر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے اپنے ہاتھ ہی بچھا دیتے، لیکن میرے ہوش اس دن اڑے جب ذوالفقار نے مجھ سے کہا کہ مائرہ تم دیکھ لینا، جب ہمارا بیٹا ہوگا اور پوتوں کو دیکھ کر امی کا غصہ اور ناراضگی ختم ہو جائے گی تو تم سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی بہتر جانتے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی، میرے لیے تو دونوں ہی برابر ہیں۔ میری بات سن کر ذوالفقار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے مجھ سے کہنے لگے کہ نہیں مائرہ، بیٹی نہیں ہونی چاہیے، ہمارے خاندان میں اب تک سب بہو نے بیٹے ہی پیدا کیے ہیں، میرے تینوں بھائیوں کے بیٹے ہیں اور میری بھی کوئی بہن نہیں ہے۔ مجھے ذوالفقار کی بات سن کر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا بھلا اس میں عورت کا کیا کمال ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، جسے چاہے بیٹا دے جسے چاہے بیٹی دے، میرا یا آپ کا تو اس پر کوئی اعتبار نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ لیکن وہ کہنے لگے دیکھ لینا، بیٹا ہی ہوگا، بیٹا ہی ہونا چاہیے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے مجھ سے کہہ رہے تھے، نہ جانے کیوں میں سن کر حیران تھی اور کچھ پریشان بھی۔ اصل زمین میرے پیروں سے تب نکلی جب میرے 8واں مہینہ تھا اور ذوالفقار کسی کام کے سلسلے میں بیرون ملک چلے گئے۔ کہنے لگے تم فکر مت کرنا، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ میں ان کے جانے پر پہلے ہی اداس تھی، جس پر میری ساس نے ایک اور دھماکہ میرے سر پر کیا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ اگر تم نے بیٹی کو جنم دیا تو میں تمہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گی۔ میری ساس کے رویے میں اب تک ذرا بھی لچک نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے بیٹی کو جنم نہیں دیا، کیونکہ آج تک ہمارے مردوں نے کسی غیر برادری کی لڑکی اپنے خاندان میں شامل نہیں کی۔ ہمارے خاندان پر ایک بزرگ کی دعا ہے کہ بیٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن
ذوالفقار نے یہ رسم توڑ دی تمہاری وجہ سے، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے لڑکی کو جنم دیا تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر میرے رہے سہے اوسان خطا ہو گئے۔ امی دوا کھا لیں۔ امن کی آواز سن کر میں ماضی سے حال میں پہنچی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھیں متورم ہو گئی تھیں۔ میں دوا کھا لی تھی۔ کچھ دیر بعد ہمارے کمرے میں عمار داخل ہوا۔ پہلی بار مجھے اسے دیکھ کر برا لگا۔ میرا جی چاہا کہ اسے کہوں نکل جاؤ یہاں سے، لیکن میں کہہ نہیں پائی۔ ابھی تو مجھے اپنی بیٹی کو بہت کچھ سمجھانا تھا۔ جس مشکل میں پھنس چکی تھی وہ کسی جان لیوا آزمائش سے کم نہ تھی۔ عمار مجھ سے میری خیریت پوچھنے لگا۔ میں اسے سیدھے منہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ چند دنوں میں واپس گھر چلی گئی۔ میں بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ امن مجھ سے میری خاموشی کی وجہ پوچھتی رہی، لیکن مجھے لگتا میرے پاس لفظ ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے امن سے ایک دن پوچھا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ میری بات سن کر وہ میرے ہاتھ تھام کر چومنے لگی، کہنے لگی امی یہ کیسا سوال ہے، آپ کے علاوہ میرا اور کوئی نہیں۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا کہ میرے پاس بھی تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ امن میرے لیے تم ہی میری بیٹی اور تم ہی میرا بیٹا ہو۔ اگر میں نے تم سے کچھ مانگوں تو کیا بنا کسی سوال کے میری بات مان لوگی؟ میرے سوال پر اس نے میری پیشانی پر بوسہ دے کر کہا ہاں میں مان لوں گی، آپ حکم کریں امی، میری جان بھی آپ پر قربان ہے۔ لیکن جو کچھ میں نے امن سے کہا وہ ششدر سی رہ گئی۔ میں نے کہا کہ عمار کو چھوڑ دو، اسے کیا تمہیں طلاق دیتے؟ اس سے پہلے سمن مجھے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتی، میں نے کہا مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، میرے پاس تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے پہلی بار تم سے بڑے مان سے کچھ مانگا ہے۔ وہ چپ سی ہو گئی، کچھ پل کو ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ میری بیٹی تھی، مجال ہے جو میرے سامنے اس کے آنسو بھی نکلے۔ بہت بڑی مشکل میں اپنی معصوم سی بچی کو ڈال چکی تھی۔ بڑے حوصلے سے وہ مسکرائی، کہنے لگی جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہوگا۔ اس نے میرے سامنے فون اٹھایا، عمار کا نمبر ملا اور فون کا اسپیکر کھول دیا۔ فون عمار نے اٹھایا تھا۔ وہ امن سے میری خیریت پوچھ رہا تھا۔ جب امن نے اس سے کہا کہ عمار مجھے طلاق چاہیے، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ شاید سن کر صدمے کے مارے بول نہیں پایا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو، ورنہ میں عدالت کے ذریعے خلا لے لوں گی۔ امن تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہوش میں ہو؟ کیا کہہ رہی ہو مجھ سے؟ عمار کی اگلی کوئی بات امن نے نہیں سنی۔ فون بند کر کے فون کو آف کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے نکاح کی کیسی حیثیت ہے، لیکن وہ ذوالفقار کا بیٹا تھا، اس حیثیت سے امن کا بھائی لگتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کے تلخ رخ امن کو دکھاؤں۔ اس کی نظر میں بیوہ تھی، اس لیے والد ایک اچھے انسان تھے۔ میں نے امن سے ہر سچائی چھپائی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب بھی وہ سچ کو جانے۔ اگلے روز جو شخص میرے گھر میں داخل ہوا، آج مجھے اس سے سخت نفرت تھی۔ کبھی اس شخص کو میں نے خدا کے بعد چاہا تھا۔ وہ جب میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے نفرت سے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا۔ اسے تو بیٹا چاہیے تھا جو اسے مل چکا تھا، پھر وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ اگر اسے یہ خوف تھا کہ جو مجھے لاحق تھا تو وہ مسئلہ بھی حل کر چکی تھی۔ امن کو طلاق ملتے ہی ذوالفقار کی فکر بھی ختم ہو جانی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں اپنی خاندانی بیوی اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی جی رہا تھا۔ پھر یہاں کیوں چلا آیا تھا؟ یہاں جو عورت موجود تھی وہ ایک بدبخت عورت تھی جس نے بیٹی کو جنم دے کر اس خاندان کی روایت کو توڑا تھا اور آج تک اس کی اذیت سہ رہی تھی۔ اب جا کر تو میرے زخم بھرے تھے۔ میں نے زندگی ایک ناقابل اذیت کی طرح سہی تھی۔ مجھے 8ویں ماہ سے ہی پتہ چل چکا تھا کہ میں نے ایک بیٹی کی ماں ہوں، اور وہ ایک ماہ میرا رو کر گزرا تھا۔ ذوالفقار تو بیرون ملک جا کر مجھے بھول گئے تھے، ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ جیسے ہی میں نے بیٹی کو جنم دیا، میری کوشش تھی کہ میں ایک بار ذوالفقار سے بات کروں، ان سے کہوں کہ میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے اپنی ساس کی بہت منت کی کہ وہ میری ایک ذوالفقار سے بات کروا دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ بیٹی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے نہ بات کرنا چاہتا ہے، نہ ہی میری شکل دیکھنا چاہتا ہے۔ میں ابھی ہاسپٹل میں ہی تھی جب مجھے طلاق نامہ میری ساس نے میرے منہ پر مار دیا تھا۔ کہنے لگی تھی ذوالفقار نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اب تمہارا ہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں روتے دھوتے اپنے گھر آ گئی تھی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، ماں باپ تھے نہیں۔ بھائی نے مجھے سنبھال لیا تھا، بھابھی میری دل جوئی کرتی رہی۔ بھائی کا 1 ماہ کے بعد ہی ٹرانسفر پنڈی ہو گیا، میں ان کے ساتھ پنڈی چلی گئی۔ میرے والد کا گھر میرے بھائی نے بیچ کر میری وراثت سے مجھے ایک گھر خرید دیا۔ میرے بھائی بھابھی کی کوئی اولاد نہ تھی۔ امن کو وہ بہت چاہتے تھے، لیکن جب امن 15 سال کی ہوئی تھی، بھائی کو سعودیہ میں جاب کی آفر ہوئی، وہ وہاں چلے گئے۔ اب تک ہر ماہ وہی مہینے کا خرچہ بھیجتے تھے۔ میں اپنے گھر میں رہنے لگی۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ امن سے یہی کہا کہ اس کے والد انتقال کر گئے تھے۔ میں اسے اس کے باپ کی ہر بات سے انجان ہی رکھنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس احساس کمتری کا شکار ہو کہ اس کے باپ نے اس کے وجود کو بہت بری طرح سے ٹھکرایا ہے، کیونکہ اسے بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ اس سے پہلے کہ ذوالفقار میرے کمرے کے اندر داخل ہوتے، میں نے سختی سے انہیں منع کر دیا۔ آپ یہاں سے واپس جا سکتے ہیں۔
اپنے بیٹے سے کہیں کہ میری بیٹی کو طلاق دے دے، یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے گا۔ میرے سخت لہجے کی بھی شاید انہیں پرواہ نہ تھی۔ امن بھی وہیں افسردہ سی کھڑی تھی۔ ذوالفقار پہلے تو امن کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، اسے بہت دیر تک دیکھتے رہے، پھر اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اور امن کے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ امن آپ باہر جائیں، مجھے آپ کی والدہ سے بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میں نے برجستہ جواب دیا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا آپ سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امن کچھ تذبذب کا شکار ہو گئی، لیکن ذوالفقار نے امن کو باہر بھیج دیا اور میرے بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نفرت سے اپنا چہرہ پھیر لیا، لیکن ان کی نظروں کی تپش مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میرا چہرہ مجھے تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے میں کیسے ضبط کیے بیٹھی تھی۔ آج بھی تم اتنی ہی حسین ہو ماہرہ جتنی کہ 22 سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ لیکن ان کی اس قسم کی بات نے میرے وجود میں انگارے سے بھر دیے۔ میں نے غصے سے کہا کہ شرم نہیں آتی آپ کو مجھ سے اس قسم کی بات کرتے ہوئے؟ میرا اب آپ سے کیا رشتہ، کیسا رشتہ؟ سب کچھ ختم ہے۔ میرے بات پر وہ بولے، تم اب بھی میری بیوی ہو، میں نے تمہیں طلاق نہیں دی تھی، جو طلاق نامہ امی نے تمہیں دیا تھا وہ جعلی تھا۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں؟ ان کی آواز میں نمی گھلی تھی۔ نہ جانے کیسا قرب تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ میری نظریں ان کی طرف اٹھ گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، مجھے بیٹے کی خواہش تھی، کیونکہ امی نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر بیٹی ہوئی تو مجھے تمہیں طلاق دینا ہوگی، لیکن میں نے ان سے ایسا وعدہ کوئی نہیں کیا تھا۔ مجھے امی نے ہر بات سے انجان رکھا تھا۔ میں نے کئی بار امی سے کہا کہ وہ میری تم سے بات کروا دے، لیکن انہوں نے میری بات نہیں کروائی۔ مجھے امریکہ ایک پلان کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ میرے بھائیوں نے میرا پاسپورٹ چھپا لیا تھا تاکہ میں واپس پاکستان تمہارے پاس نہ آ سکوں۔ امی چاہتی تھی کہ تمہیں گھر سے نکال کے میری شادی اپنی بھانجی سے کروا دیں، لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ چند ماہ کے بعد ہی مجھ سے بڑے بھائی کے ایک ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی۔ یہ خبر جب امی کو ملی تو وہ سہ نہیں پائی تھیں اور جہان فانی سے کوچ کر گئی تھیں۔ مجھے میرا پاسپورٹ مل چکا تھا، ہم سب بھائی پاکستان آ گئے تھے اور میری بیوہ بھابھی بھی یہیں آ گئی تھی۔ والدہ کی تدفین کے بعد باقی بھائی واپس چلے گئے تھے اور میری بھابھی اپنے میکے چلی گئی تھی۔ میں سب سے پہلے تمہارے بھائی کے گھر گیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں سب کچھ بیچ کر جا چکے ہیں۔ میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی ماہرہ، میرے بھابھی اور بھتیجے آسرا ہو چکے تھے۔ میری بھابھی دوسری شادی کے لیے راضی نہ تھی اور ان کے میکے والے ان کی کفالت اٹھانے کے قابل نہ تھے، اس لیے میں انہیں اپنے گھر لے آیا۔ میں زیادہ تر بیرون ملک ہی کام کرتا تھا، لیکن جب بھی یہاں آتا عمار مجھے چچا کے بجائے بابا کہنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، میں نے بھی اس پر اپنی محبت نچھاور کرنی شروع کر دی تھی۔ بھابھی بھی مجھے اپنے ہر معاملات میں اہمیت دیتی تھی، اس لیے عمار کی شادی کے ہر معاملے میں مجھے آگے رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن تم بھی کسی صدمے کے زیر اثر تھیں، اس لیے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم میری وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی، اس لیے میں اسپتال میں تو موجود تھا مگر تمہارے سامنے نہیں آیا، کیونکہ تم جب بھی ہوش میں آتی تھی کسی ذہنی ٹینشن کے زیر اثر تمہاری بی پی بار بار شوٹ کر جاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تمہاری تکلیف کے ذمہ دار میں ہوں، اس لیے آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ تم جو چاہو مجھے سزا دو۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ عمار میرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ امن اور عمار کو ہم کسی بھی آزمائش میں ڈالیں۔ ذوالفقار کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں انہیں کیا سزا سناتی؟ اگر میں نے تکلیف برداشت کی تھی تو اذیت میں تو وہ بھی رہے تھے۔ ان کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو میں نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امن باہر کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی، اندر آ کر اپنے باپ کے ساتھ گلے لگ کر رونے لگی۔ ذوالفقار اس سے بھی معافی مانگ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے بتدریج آنسو نکل رہے تھے، لیکن اس بار وہ آنسو خوشی کے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔